آج ایک خط لکھا ہے جو آصف علی زرداری صاحب جو اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں، متفقہ امیدوار، ان کے مخالف امیدوار ہیں اچکزئی صاحب۔ اچکزئی صاحب نے، محمود اچکزئی ان کا غالباً نام ہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمیشن کے نام خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک الیکٹورل سسٹم یعنی مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہوتی کسی کو، یا اور جو ایک دو کے نکات ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے، تو الیکشن جو ہے جو صدارتی انتخاب ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب۔ نعیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل بھی ہم نے صدارتی الیکشن کے حوالے سے بات کی اور آج سنا ہے کہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے صدارتی الیکشن کو لے کے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، آج ایک خط لکھا ہے جو آصف علی زرداری صاحب جو اتحادی جماعتوں کے امیدوار ہیں، متفقہ امیدوار، ان کے مخالف امیدوار ہیں اچکزئی صاحب۔ اچکزئی صاحب نے، محمود اچکزئی ان کا غالباً نام ہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمیشن کے نام خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک الیکٹورل سسٹم یعنی مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہوتی کسی کو، یا اور جو ایک دو کے نکات ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے، تو الیکشن جو ہے جو صدارتی انتخاب ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا ہے جس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بالخصوص اور نون لیگ اور ان کے اتحادی جماعتوں نے بالعموم جو ہے نا اس کو بہت کنڈیم کیا ہے۔ محمود اچکزئی صاحب کا جو یہ رویہ ہے اور یہ مطالبہ ہے اسے غیر جمہوری قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں ان مخصوص نشستوں کے بغیر، تو زرداری صاحب صدر کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جو موقف سامنے آیا ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو نشستیں مل بھی جائیں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پہ، تب بھی وہ نہیں جیت سکتے، فرق ہی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ اب سر، کیا محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بھی کہیں صدارتی کرسی کے خواب تو نہیں دیکھتے؟ نہیں، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا تو ووٹوں کا خاصا ڈفرینس ہے، اس فرق کے ساتھ تو وہ نہیں بن سکتے۔ خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں۔ خواب دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آج جو ہے الوی صاحب، ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت جو ہے ہمارے موجودہ، ان کو آج الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے، اور وہ آج تھوڑے سے نا چہرہ جو ان کا تھا تھوڑا سا محسوس ہوا کہ جیسے مایوسی کا شکار ہے۔ ظاہری بات ہے، ظاہر ہے جب ایوان صدر سے وہ روانہ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا کرب والا مرحلہ ہوگا، اور معاملہ ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ انہوں نے بہرحال گارڈ آف آنر لیا ہے، اور وہ جو گارڈ آف آنر کو پیش کیا گیا اس میں انہوں نے چبوتے چڑھ کے سلامی بھی دی، اور باقی تمام ایکٹیو ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے میرا خیال ہماری، کہ اس سے جو ہے نا یہ جمہوری روایت ایسی ہیں جس سے آدمی کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ایک روایت بنتی جا رہی تھی کہ ہم جس کو جو جا رہا ہوتا ہے نا اس کو دھکے دے کے ہی بھگاتے ہیں کہ وہ بھاگ جا، جلدی نکل جا، جان چھوڑ ہماری۔ لیکن یہ اچھی روایت ہے کہ ہم ایک اعزاز کے ساتھ جو ہے انہیں رخصت کر رہے ہیں، اور وہ صدر مملکت کے 1-2-4 روز جتنے باقی رہ گئے ہیں ایوان صدر میں، نئے صدر کے انتخاب تک وہ رہیں گے، تو اس وقت تک جو ہے وہ بڑے آنریبلی صدر کے طور پہ کام کریں گے۔ اور یہ آج جو الوداعی پاک فوج کے دستوں نے جو ہے ان کو دیا ہے یہ گارڈ آف آنر پیش کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی روایت تھی، یہ بھی ایک اچھا کام ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اچکزئی صاحب کا معاملہ ہے اس پہ جو ہے وہ خاصی بحث چل رہی ہے، اور سیاسی قائدین جو ہیں اسے غیر جمہوری مطالبہ قرار دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاید یہ کوئی معاملہ ہو، کیونکہ ابھی تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں۔ اچھا، مخصوص نشستوں کا معاملہ جو چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اسی کو بنیاد بنایا نا انہوں نے، محمود خان اچکزئی صاحب نے، کہ جی یہ جو مخصوص نشستیں جب تک مکمل نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں الیکشن نہیں کروانا چاہیے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم۔ یہ تحریک انصاف یا دوسری جماعتیں ہیں، کیا یہ ملک کا نظام اسی طرح چلاتے رہیں گے؟ مطلب کوئی نہیں، میرا خیال ہے کہ جو معاملات یہ فارم 45 47 کا معاملہ، پھر یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، یہ جو معاملات اٹھ رہے ہیں نا یہ صرف اسی لیے ہیں کہ شاید ابتدا میں حزب اختلاف کی جو ریئلٹی ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے حکومت بھی جو چاہتی یہی ہے کہ حزب اختلاف بھی موجود رہے، اور یہ دونوں جو ہے نا حزب اقتدار اور حزب اختلاف جو ہے یہ حسن ہے اسمبلی کا، پارلیمان کا، تو میرا خیال دونوں کو مل کے جو ہے نا کام کرنا چاہیے۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے
وہ मखसूस नशस्तों के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वहाँ गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का एक्ट जो है इस हवाले से गलत है कि हमें नशस्तें नहीं दी गई, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, उस दरख्वास्त को पजीराई नहीं मिली, लाहौर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई है। लेकिन पंजाब असम्बली का इजलास आज बड़ा गर्मा गर्म था। देखिए ये बहुत जबरदस्त बात हुई है कि पंजाब असम्बली में आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बाज़गश्त सुनी गई है। अच्छा, पंजाब असम्बली में जो नए अरकान जो रह गए थे हल्फ लेने से, वो गालिबन 24 थे, आज उन्होंने हल्फ लिया है, और वो हल्फ लेने के बाद उन्होंने जो है ये मेरे ख्याल शायद ये कहा है अदालतों, उन्होंने कहा है कि जी ये जो तस्वीर है ना पैकेज पे, रमजान पैकेज पे मियां नवाज शरीफ साहब की, ये तस्वीर जो है ये नहीं होनी चाहिए। और मिसाल उन्होंने दी कि खैबर में भी उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन खैबर में जो है और वहाँ भी उन्होंने कोई तस्वीर नहीं, गंडापुर साहब की छापी, तो वो कहते हैं इमरान खान साहब की तस्वीर लगा दी जाती। उन्होंने कहा जी ऐसा काम नहीं किया गया। तो लेकिन वहाँ खैबर की जो इतला है ना, मुझे उनका वो पैकेज अच्छा लगा है कि उन्होंने हर शख्स को जो है ना, हर शख्स को एक तो रिलीफ ये दिया है कि 10,000 रुपए मुस्तहिकीन में तकसीम किए हैं फीकस, हर खानदान को जो मुस्तहिक हैं, और रमजान पैकेज के तौर पे 10,000 रुपये उन्होंने फी खानदान दिया है। एक तो ये, दूसरा वहाँ एक बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है कि उन्होंने आटे की, चीनी की, अजनास जो अशिया सर्फ, अशिया जरूरिया, उनकी सबकी कीमतें कम कर दी। ये मैनेज किया है उन्होंने कि मार्केट सर्वे के मुताबिक उन्होंने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं। सर वैसे मेरे ख्याल से तो होना ये चाहिए कि जिस तरह पैकेज दिया जाता है, अच्छा स्टेप है, इसको हम कोई बुरा इक़दाम नहीं कह सकते, बहुत अच्छा है कि लोगों को मिल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर प्राइस कंट्रोल जो कमेटीज है ना, वो चीजें कम करें, और जो कीमतें इतनी ऊपर जा चुकी हैं, ये खुद साख्ता है, ये घराने खुद साख्ता है, उनको अगर सर नीचे लाया जाए, उनको अगर कंट्रोल कर ले तो ये बड़ा पैकेज है। सबसे बड़ा पैकेज ये होगा कि आप देखे ना, अभी कल 120 130 था प्याज, आज 230 हो गया। लाहौर जैसे शहर में जो है 100 रुपए एकदम जंप कर गया सिर्फ रमजान की खातिर। तो ये इसी तरह चावल, और सर ये रमजान के करीब आते ही दूसरे ममालिक में माशाल्लाह देखे ना, हाँ उनके अहम जब दिन आते हैं, अयाम आते हैं, तो वो रिलीफ देते हैं। और हमारे मुल्क में जो मुनाफा चीजें बिल्कुल फ्री कर दी जाती है, ये लोग अपनी छुरियां तेज कर लेते हैं। ये कितना जुल्म है। ये जो मामला है ना, मेरा ख्याल है कि ये मोहतरमा जो हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें और ये कमेटियां फाल करके, सर ये जो मुनाफाखोर लोग हैं इनकी पकड़, इन पे कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। इनको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, इनको सजाएं देनी चाहिए, इतनी सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि किसी आइंदा किसी और को जरूरत ना हो। सर ये दो को सजाएं मिल जाए ना, दो बंदे पकड़ के सही रगड़ दिए जाएं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं, सिर्फ रमजान को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि रमजान में हर बंदे की कोशिश होती है कि वो इफ्तार के और सहर के मौका पे अपने दस्तरखान को अच्छे तरीके से सजाए। और अगर मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है कि हम माह सयाम की जो बरकत हैं, फयूज हैं, उनको हम इस तरह समेटते हैं। हाँ। लेकिन इसमें अगर गिरानी रुकावट बन जाए, या कोई कसाद बाजारी रुकावट बन जाए, या ग्रां फरोशी जो ग्रां फरोश हैं, जखीरा अंदोज हैं, वो रुकावट बन जाए, तो ये बड़ी ज्यादती है। हुकूमत का ये फर्ज ही है कि वो इन पे इतना सख्त शिकंजा डाले, ऐसा कसे शिकंजा कि ये उससे बाहर ना निकल पाए, ताकि हर बंदे को रिलीफ मिले। अच्छा सर, आप वो डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे पंजाब असेंबली में क्या केपी के बारे में, केपी में अच्छा था मामला आगे। केपी के में जो उन्होंने कहा जी कि 10,000 रुपए एक तो मुस्तहिक खानदानों में तकसीम करेंगे, पैकेज के तहत वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया, और भी बहुत से ऐलान उन्होंने किए, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा है। दूसरा ये है कि वो उन्होंने आटा, चीनी, दालें, ये जो अशिया सर्फ है ना, सब्जियां, फल, इनके रेट्स वैसे ही कम करवाए हैं। ये उन्होंने ताजरों से मीटिंग करके एमिकेबली जो है उनको राजी किया इस बात पे कि आप जो है ये रमज़ान हमें बहुत सारी जो है बरकत देता है, वहाँ हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि हम अपने साथी जो दूसरे रोज़ादार हैं उनकी फैसिलिटेट उनको ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम महंगाई करने के बजाय कीमतें नीचे ले आएँ, बजाय इसके कि वो अदरवाइज जा रहे हों, हमें नीचे कीमतें लानी चाहिए। और इन पे ताजरों ने जो है ना वो खासी रजामंदी जाहिर की है। देखना ये है कि वाकईतन वो कीमतें कम होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन पंजाब जो है वो बड़ा सूबा है, जाहिर है बहुत बड़ा सूबा है, तो उसकी मैनेजमेंट जो है ना जरा थोड़ा दुश्वार है, तो उस दुश्वारी को दूर करने के लिए हुकूमत को कोई ना कोई इक़दाम करने चाहिए। और आज फिर आपने ये देखा कि आलमी यौम ख़वातीन है, 8 मार्च जो है। अच्छा सर, मैं आज अभी खुद भी मौजूद था जिन्होंने प्रेस क्लब से फ्लैटीज होटल तक एक लॉन्ग मार्च निकाला जी, ख़वातीन मार्च के हवाले से। तो
تو سر آج ایک چیز بڑی اچھی تھی جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ جو پہلے وہ بےہودہ قسم کے جو انہوں نے کارڈز ہاتھ میں پکڑے ہوتے تھے نا آج وہ قدرے کم تھے. اور سر دوسری ایک اہم چیز میں نے دیکھی کہ وہ میڈیا کے بڑا خلاف ہیں عورت مارچ والے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ہمیشہ نیگیٹو چیز جو ہے وہ پورٹری کرتے ہیں, ہماری پازیٹیو جو چیز ہے پازیٹیو وہ کسی کے سامنے نہیں لاتے. وہ میڈیا کو بڑا کوئی خاص رسپانس نہیں دیتے. میڈیا نے اگر کوئی سلوگن جس پہ اعتراض ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, ہمارا جسم ہماری مرضی, میرا جسم میری مرضی, یہ جو سلوگن تھا نا اس طرح کا, اگر میڈیا نے اس کو پبلسائز کیا ہے, پبلک کیا ہے, تو میرا خیال ہے اس کا یہ حق ہے, فرض ہے. نعرہ تو انہوں نے لگایا تھا نا, نعرہ میڈیا کا تو نہیں ہے, نعرہ تو خواتین کی طرف سے لگا تھا نا. اور اس ریلی میں وہ جو انہوں نے جو بھی مارچ نکالا تھا, وہ خاتون مارچ, خواتین مارچ, ویمن مارچ جو بھی تھا, وہ جو خواتین کا مارچ تھا اس میں لگا تھا, تو اس کو فوکس کیا گیا, تو انہوں نے اعتراض ایک پیدا ہو گیا کہ جی نہیں کرنا چاہیے. چلے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بات دیکھنے والی ہے کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے یہ جو اے ایس پی ہیں لاہور کی شہر بانو تک, جتنی خواتین ہیں نا, انہوں نے مختلف شعبہ جات میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں. ہر شعبہ زندگی میں خاتون موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں دو بھائی جو تھے, مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی, اب ان کی ماں بڑی مشہور ہے. اب وہ ان کی کہتے ہیں نا ہر مرد کے پیچھے, ترقی کے پیچھے اس کی خاتون ہوتی ہے. تو وہ دونوں بھائی جو ہیں عالمگیر شہرت پا گئے, دونوں بھائی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی. ان کی والدہ جو ہیں بڑی معروف. اب ہمارے آقائے نامدار جو پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے کاروبار کا آغاز کیا وہ بی جی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کے دولت سے کیا. تو یہ خواتین جو ہے نا, ان کا رول ہر جگہ پہ معاشرے کے اہم کردار ہے. اچھا, اب اس میں آج جو 2-3 تقاریب ہوئی, ہاں وہ صدر مملکت کا میں تذکرہ کیا تھا, تو جو آؤٹ گوئنگ صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب, ان کی اہلیہ خاتون اول جو ہیں مسز عارف الوی, انہوں نے خواتین کی ایک بہت بڑی تقریب کی صدارت کی, اسے خطاب بھی کیا, بڑا اچھا خطاب تھا. پھر آج چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائزی صاحب, پھر جسٹس منصور علی شاہ سینئر جج سپریم کورٹ کے, ان لوگوں نے خطاب کیا تقریب میں. میں نے ایک جملہ ابھی دیکھا ہے ان کا جسٹس صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں جسٹس صاحب کے پاکستان میں جو عدلیہ ہے اس میں 16% صرف نمائندگی ہے, صرف 16% خواتین کی. اور اچھا ایک اور بات, وہ جو خواتین ججز ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں. خیبر پختونخوا کی عدالت جو ہے وہاں اعلیٰ عدلیہ میں اور لوور عدلیہ میں, دونوں میں, لوور جوڈیشری اینڈ ہائر جوڈیشری, دونوں میں تعداد باقی تینوں صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, حالانکہ وہاں مذہب کا عنصر, پردے کا معاملہ زیادہ ہے عام ان کی نسبت. بلوچستان سے بھی, پنجاب سے بھی, سندھ سے بھی ڈیفینیٹلی وہ خیبر میں پردہ زیادہ ہے, تو وہاں پردے کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. اور مذہبی عنصر بھی زیادہ ہے, مذہبی روایات بھی بڑی سخت ہیں. اس کے باوجود وہاں ججز کی تعداد جو ہے نا وہ باقی صوبوں کی نسبت اچھی ہے. تو آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس طرف جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اوور آل ججز بھی کم ہیں. اوور آل ججز سے مراد یہ کہ عدلیہ میں جو عالمی سطح کا معیار ہے نا کہ آبادی کے اعتبار سے کتنا, مطلب 1 کروڑ کی آبادی پہ کتنے جج ہونے چاہیے, 1000 پہ کتنے ہونے چاہیے, 100 پہ کتنے ہونے چاہیے, وہ معیار بھی پاکستان میں کم ہے. لیکن خواتین ججز کی تعداد تو بہت ہی کم ہے. تو یہ تقریب میں دونوں سینئر جج صاحبان ہمارے جو ہیں سپریم کورٹ کے, پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے مناسب فائز ہیں, انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ محض عورت مارچ کر کے, ریلیاں نکال کے, تقریبات منعقد کر کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. صرف ایک 8 مارچ جو ہے نا ہر سال کا, اس دن ہم یہ کام کیا کریں, اور اس دن یہ زمین آسمان کے خلابے بنانے کی بجائے نا ہمیں پورا سال یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے کام کریں. اب آپ یہ دیکھیں نا, پنجاب میں وزیر اعلیٰ خاتون آئی ہیں, مریم نواز, بہت اچھی بات ہے, خوش آئند ہے, لوگوں نے بڑا ویلکم کیا. پرائم منسٹر بنی تھی محترمہ بینظیر شہید, تو اس کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ خواتین کا جو رول ہے نا وہ پورا سال چلتے رہنا چاہیے. سر ان کا رول ہے 8 مارچ
ہمارے معاشرے میں سر دیکھیں اچھے اور برے لوگ ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے خواتین پر بھی تشدد ہوتا ہے, لیکن کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں مردوں پر بھی تشدد ہوتا ہے. یعنی کہ اچھے اور برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. آپ کسی ایک چیز کو جج کر کے تمام کو یہ لیبل نہیں لگا سکتے کہ سبھی برے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے گھر میں مائیں بہن بیٹی ہوتی ہے اور ہمارے لیے وہ احترام کی جگہ پہ ہے جو ہماری مائیں بہن. اسی طرح ہم دوسری خواتین کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن سر ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اکثر اس طرح کے مارچ میں جو ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہمیں چاہیے آزادی, یہ کانسیپٹ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں, میں تو بلکہ اس سے ایک قدم بڑھ کے بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ یہ مین یا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لیڈیز فرسٹ, آپ شاپنگ کرنے جائیں خواتین کو آگے کر دیتے ہیں. آپ ٹرانسپورٹ پہ سوار ہو, پبلک ٹرانسپورٹ پہ, کہتے ہیں خواتین کو جگہ دے دی جائے. آپ بینک میں بل جمع کرانے جائیں, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے خاتون کو جمع کروانے دیں. آپ کسی بھی پبلک گیدرنگ میں موجود ہوں تو خواتین کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. بالکل سر, تو اس میں خواتین کا حق جو ہے نا وہ آزادی مانگنا نہیں ہے. آپ سر اگر مغرب ممالک دیکھیں تو مغرب ممالک میں جو ہے وہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پر اگر ایک لائن ہے اس میں میل فیمیل دونوں ساتھ ہے, یعنی کہ وہ اپنی باری کا انتظار کریں گی. ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں تو عورت کو بہت عزت احترام دیا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے اسلام میں بالکل سر عورت کا جو مقام ہے ہمیں اس کو رول ماڈل بنانا چاہیے. بالکل سر, بالکل. ہمیں کسی مغربیت زدہ خاتون جو ہے جو ویسٹ میں رہتی ہے, ویسٹ میں پلی بڑی ہے, پرورش وہاں ہوئی ہے, تو اس کی بجائے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو, بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, ان کو جو ہے ان کو رول ماڈل بنائیں. وہ خواتین ہماری اچھی خواتین ہیں, اور سیاست میں بنانا ہے بینظیر بھٹو کو بنائیں, مریم نواز صاحبہ کو بنائیں, جو بھی کریں ہمیں خواتین کو رول ماڈل بنانا چاہیے. لیکن ان کو جو آداب اور اخلاقیات کے دائرے میں ہوں. جو دائرہ اخلاقیات سے خالی ہے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے حیا, دیکھیں کسی نے کہا جی یوم آزادی جو مناتے ہیں, یوم خواتین مناتے ہیں, اس کو یوم حیا کے طور پہ منائیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر روز یوم حیا منانا چاہیے, پورا سال صرف 8 مارچ کو نہیں. اور آزادی خواتین کی جو ہے وہ تو دینی چاہیے, ہر خاتون کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن آزادی کا جو غلط معنی لینا ہے نا, دیکھیں آزادی ہے میرے ہاتھ کی کہ میں اسے بلیک بورڈ پہ, سائن بورڈ پہ لکھوں, مضمون لکھ ڈالوں, سرخی بنا دوں اخبار کی, اداریہ لکھ دوں, یہ میری آزادی نا ہاتھ کی. لیکن میری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کا چہرہ شروع ہوتا ہے. میں عبد الرحمان خان کے چہرے پہ اپنے ہاتھ کو تھپڑ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح خواتین جو ہیں وہ گھروں میں آزادی ہے ان کو کہ وہ چھری سے جو ہے وہ پھل کاٹتی ہیں, سبزی کاٹتی ہیں, اور اگر شوہر کا اور بھائی کا گلا کاٹنا شروع کر دیں پھر وہ تو آزادی نہیں ہے. یہ آزادی کا غلط استعمال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آزادی حدود و قیود کے تحت منانی چاہیے, اور اس انداز سے منانی چاہیے آزادی جس طرح آزادی کا شرع میں, قرآن میں, ہمارے ائمہ کے پاس اور ہماری جو کتابیں ہیں ان تک موجود. بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب. جیسے کہ نعیم مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو سیاسی میدان میں ہلچل ہو رہی ہے اس سے تو انہوں نے ہمیں بتایا, اور آج جیسے کہ جو خواتین کی ملازمت سے دن منایا جاتا ہے, خواتین کا عالمی دن وومن ڈے کے نام سے, آج صبح بھی سی ڈی او جو ہمارا تر ہے ان کی جانب سے بھی خواتین کے حق میں تقریب کی گئی. بڑی تعداد میں لیڈی وارڈنز نے بھی شرکت کی تھی. اور بالکل ہمارے معاشرے میں خواتین کو ویسے بھی عزت و احترام ملتا ہے, لیکن ہمیں بالکل ان کی بات درست ہے کہ ہمیں ان کو احترام دینا چاہیے, کیونکہ خواتین جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کے روپ میں سامنے آتی ہیں. اور بالکل جیسے نعیم صاحب نے بتایا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور وہ یقیناً آپ کی ماں کے روپ میں ہوتی ہے یا آپ کی بیوی ہوتی ہے, کوئی بھی عورت ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو گھر سے سپورٹ ملتی ہے تو ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ماں کو کتنا بڑا مقام دیا گیا, ہمارے معاشرے میں بہن کا کتنا بڑا مقام ہے, ہمارے معاشرے میں بیٹی کو کتنی عزت دی جاتی ہے, بیوی کو کیا رتبہ دیا جاتا ہے. اگر ہم یہ احادیث پڑھیں اور ہم قرآن پاک کی روشنی میں ان باتوں سے علم حاصل کر لیں تو یقیناً ہمارے معاشرے میں کوئی اس طرح کی بد مذہبی پیدا نہیں ہوگی. اور باقی جو اور وے میں جا کے آزادی مانگتی ہیں تو ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات کریں گے ہم نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ